بیت کو مجلس میں دعوت دینے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء المرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی شاہ کل کفا عروۃ الوثقی سرور مسلمین ابن منجمین در حلتا ماہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی شاہ انبیاء خیر المومنین نور اللہ عین اللہ حسن اللہ باب اللہ وجہ اللہ صد اللہ من غالب جانم علی ابن ابی طالب انا اطویناک الکوثر ایاک نعبد وایاک نستعین واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ الصدیقۃ الکبریٰ راضیۃ المرضیہ ام الکتاب ام القرآن ام الحسنین ام المحسن ام ابیہا لفاطمۃ الزہراء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا لعنۃ اللہ اعداء مجمعین اما بعد قال سبحان فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے ذکر سے پہلے جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں ان کے لیے دعا ہوں گی۔ دعا ہے رب پروردگار سے، دعا ہے رب پنجتن سے، دعا ہے سلطان کربلا سے، شہنشاہ نجف سے، وارث انبیاء سے، وارث کربلا سے، وارث کائنات سے۔ یا میرے مولا یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے میری پہلی اور آخری دعا ہمیشہ ہی ہوتی ہے مولا تو ہمیں آخری سانس تک علی ولی اللہ پر قائم و دائم رکھنا۔ یہاں جو ہم ذکر حسین کریں گے یا میرے مولا اس ذکر حسین کو دیدار امام کا شوق ہوتا ہے، یا میرے مولا تو ہمیں تب تک موت نہ آنے دینا جب تک ہم امام کا دید نہ کر سکے۔ یا میرے مولا ہمارے وقت کے قائم امام کا جلد سے جلد ظہور عطا فرمانا، ہم ان کے نیک اور خاص بندوں میں تو شمار عطا فرمانا۔ یا میرے مولا ان کا سایہ تمام عاشقان حسین پر سلامت اور قائم و دائم رکھنا۔ یا میرے مولا ہم جب تک زندہ ہے علی علی حسین حسین آخری سانس تک اسی طرح کرتے رہیں۔ یا میرے مولا ہمیں حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 مہینے 8 دن تو مولا ہمیں توفیق دینا کہ ہم اسی طرح اپنے تمام تر خوشیوں کو اور تمام تر غموں کو بھول کر حسین کے
ہم میں غمگین رہ سکے. یا میرے مولا جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہاں سے اٹھنے نہ پائے کی تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا. یا مولا ان کے دلوں میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جو حاجات ہیں تمام حاجات کو بصدقہ امام حسین قبول و منظور عطا فرمانا. جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں بی بی سغرا کے صدقے میں تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمانا. خصوصاً میرے اسٹوڈنٹ ہیں شادمان ارشد جن کی دعا کی بہت اپیل آتی ہے. یا میرے مولا جوانی علی اکبر کے صدقے میں جوانی شہزادہ قاسم کے صدقے میں ماں باپ کے سائے میں اس کو جلد از جلد شفایاب نصیب عطا فرمانا. ایک اور مومنہ ہے جنہوں نے اپنے بہنوئی کی دعا کے لیے کہا ہے یا میرے مولا اس کو جس قسم کی بھی بیماری ہے یا میرے مولا شہزادہ قاسم کی جوانی کے صدقے میں اس کو جلد از جلد شفایاب کر کے اپنے گھر واپس خیر و خیریت سے لے آنا. یا میرے مولا جو بیمار ہے میں پھر یہی کہوں گی مجھے کافی لوگوں نے بیماریوں کی دعاؤں کا کہا ہے ایک ایک کا نام نہیں لے سکتی. یا میرے مولا جو بیمار ہے شہزادی سغرا کی جدائی کے صدقے میں تمام کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا جو بے روزگار ہے شہزادہ قاسم علی اکبر کی جوانی میں شاندار سے شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا. جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے جن میں نہیں ان کو شہزادی سکینہ کا اور شہزادہ علی اکبر کا صدقہ خیر و خیریت سے عطا فرمانا. یا میرے مولا جو معشوقان حسین دیدار حسین کے لیے تڑپ رہے ہیں یا میرے مولا ہم نے پچھلے برس بہت برداشت کر لیا اس برس برداشت نہیں ہوتا. یا میرے مولا غیبانہ امداد کر کے سارے راستوں کو کھول کے اربعین پہ ہمیں زیارت حسین نصیب عطا فرمانا. ہماری گنہگار آنکھوں اور پاؤں کو سخت عطا فرمانا کہ بار بار جا کے تمام معصومین کے روزوں کی ہم دیدار کر سکے. جو بھی گناہ جیلوں میں قید ہے یا جنہوں نے یا میرے مولا مقدمے دیے ہیں یا میرے مولا تمام کو جلد از جلد موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کے صدقے میں رہائی کی خوشخبری سنا دینا. جو مومنین یا مومنات نے امتحانات دیے ہیں امتحان سکینہ کے صدقے میں امتحان حسین کے صدقے میں شاندار سے شاندار کامیابیاں نصیب عطا فرمانا. ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہے جس قسم کا بھی اس نے امتحان دیا ہے یا میرے مولا اس امتحان حسین کے صدقے میں اس کو جلد از جلد کامیابیاں نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کروں گی جو مجمع بیٹھا ہوا ہے جہاں جہاں پر حسین کے ذکر حسین کی مجالس ہوں گے تمام پر غازی کی عباس کے علم کا سایہ رکھنا. تمام پر حسین کی ابا کا سایہ رکھنا. تمام پر بی بی کی رضا کا سایہ رکھنا. ہمیں کوئی روک نہ سکے ہمیں کوئی ٹوک نہ سکے. ہم آخری سانس تک آخری لمحے تک اسی طرح حسین کے غم میں غمگین رہے. درود پڑھ دیں اور ساتھ میں ایک فاتحہ اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ دیجیے گا. صلی اللہ محمد وآل محمد سلامتی زیائی صلوات لك قبولی اللہم صلی اللہ محمد اللہم خل ولی کر حجت بن حسن صلوات خطبے کے شروع میں پڑھا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کی آیت ہے یہ. شاید کہ بچے کو یہ آیت آتا ہے کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہمیں جو قرآنی صورتیں سکھائی جاتی تھی بچپن میں مجھے تو سکھایا جاتا تھا اور مجھے نہیں پتا تو ان میں سے ایک یہ صورت تھا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اس میں پہلی آیت ہے کہ والعصر مجھے عصر خاص کی قسم. اب ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں
بولو گے تو میں آگے چلوں گی. 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اب جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ 5 نمازیں منسوب ہیں میرے 5 پنجتن پاک سے. ماشاءاللہ. 5 نمازیں منسوب ہے پنجتن پاک سے. اور جو کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ منسوب ہے پنجتن پاک سے. ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں نماز میں پنجتن پاک سے. ہم اسی لیے نماز پڑھتے ہیں. کیا کہا؟ فجر کس سے منسوب ہے؟ فجر منسوب ہے میرے مولا حسین سے. میں تفسیر بتاتی جاؤں گی. فجر منسوب ہے میرے مولا حسین سے. ظہر منسوب ہے جناب مصطفیٰ سے. عصر منسوب ہے بادشاہ علی سے. مغرب منسوب ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے. اور عشاء منسوب ہے میرے امن کے امام حسن سے. اب آیت کی تفسیر سے پہلے میں یہ تفسیر یہاں بتاتی چلوں کہ یہ منسوب ہے تو کیوں منسوب ہے. فجر منسوب ہے جناب حسین سے منسوب ہے. اب جو فجر منسوب ہے حسین سے وہ منسوب کیوں ہے؟ فجر ہوتی ہے دن کی ابتدا. اب قیامت کے بعد جو دن کی ابتدا ہوگی ہمارے اعمال کے حساب و کتاب ہوں گے، اس کا دار و مدار جو ہوگا وہ حسین سے منسوب ہوگا. اب جس نے اس دنیا میں حسین کو مانا ہے، قیامت کے بعد جب پہلی فجر کی ابتدا ہوگی وہ حسین سے منسوب ہوگا. اسی لیے اسے جنت کا دروازہ دکھایا جائے گا. اور جس نے اس دنیا میں حسین کو نہ مانا، اسے فجر کی ابتدا میں ایک ایسی سزا ملے گی کہ جہنم کی آگ دکھا کے اسے بار بار جلایا جائے گا. تو منسوب ہے اس لیے مولا حسین فجر سے. اب ہے ظہر. ظہر منسوب ہے جناب مصطفیٰ سے. اب ظہر جو کہتے ہیں، لفظ ظہر کا مطلب ہے کمال کی حد تک پہنچنا. لفظ جو ظہر ہے اس کا مطلب ہے کمال کی حد تک پہنچنا. اور دین کی کمال کب ہوئی؟ کہ جب فاتح مکہ ہوا، جب مکہ کو فتح ملی اور جگہ جگہ اسلام پھیلا، تب دین کو کمال ملا. جب اسلام کو کمال ملا، اور کمال کہتے ہیں ظہر کو، اور ظہر منسوب مصطفیٰ سے اس لیے ہے کہ دین کو اگر کمال ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی محنت کیا صلہ. بے شک بے شک. اس کے بعد آتا ہے عصر، اور اس میں میرا پورا نچوڑ جو ہے وہ اس عصر پہ ہے. عصر آتا ہے مولا علی سے منسوب. کیوں؟ کیونکہ ظہر کے بعد آتا ہے عصر. اور آسان سے آسان تفسیر بتاؤں، رسالت کے بعد آتی ہے ولایت. ماشاءاللہ. بے شک. رسالت کے بعد آتی ہے ولایت. اب عصر کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی کم ہوتا ہے. اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے یہ بہت ہی کم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ عصر کے وقت میں جو بھی عمل صالحہ کرو، یعنی جو بھی ثواب کا کام کرو، اس کا ثواب، اس کی عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے. اور میرے رسول کہتے ہیں کہ جو ولایت ہے وہ ایک عمل صالحہ ہے، یعنی ولایت جو ہے وہ ایک نیک کام ہے. اگر ہم نے ولایت اس دنیا میں پہلایا تو سمجھو ہم نے عمل صالحہ پہلایا. بے شک. عصر منسوب ہے. یہاں کنفیوز نہ ہونا، عصر کو میں آگے لے کر جاؤں گی، لہٰذا اس لیے میں نے یہاں پہ تھوڑا کم سمجھایا ہے. اس کے بعد ہے مغرب. مغرب کس سے منسوب ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے. یہ مجمع بولے گا تو میں آگے جاؤں گی، مجمع نہیں بولے گا تو میں آگے نہیں جا سکتی. اب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے منسوب ہے مغرب، کیونکہ مغرب میں ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت کی نماز. اور جب ہم کہیں باہر آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، جب کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم ہر نماز کی قصر پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھتے ہیں. یہ وہ واحد نماز ہے کہ مغرب کی نماز میں ہم قصر نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی نماز کو ہم کم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حق زہرا کہیں پر بھی نہیں. ماشاءاللہ. جیو زہرا آپ سلامت رہے، آپ خوش رہے. ہم حق زہرا کہیں پر بھی نہیں کہہ سکتے. حق
حقیقت زہرا ہم جان ہی نہیں سکتے. اور آخری نماز ہے نماز عشاء، جو کہ میرے امن کے امام سے منسوب ہے. اور بادشاہ حسن سے منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب عشاء ہو جاتی ہے تو عشاء کو امن و سلامتی آ جاتی ہے، یعنی رات کا پہر آ جاتا ہے، ایک ہوکا عالم آ جاتا ہے، امن چھا جاتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے. تو چونکہ میرے امن کے امام بادشاہ حسن نے ہر وقت امن پہلایا ہے، لہٰذا جو عشاء کا وقت ہے وہ میرے امن کے امام سے منسوب ہے. اب آیت کیا تھی؟ والعصر، مجھے عصر خاص کی قسم. اگر کسی میں نے، آپ نے، کسی اور نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے عصر کی قسم، تو میں مان لیتی کہ یہ جو عصر کی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی قسم ہے، یا جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس کی قسم ہے. اصل میں خاص قسم کھایا ہے اللہ نے، اور قرآن میں اللہ نے جب جب جہاں جہاں قسم کھائی ہے وہ قسم اس چیز کا کھاتا ہے جو کمال کی حد تک ہوتا ہے، جو کمال تک پہنچ چکا ہوتا ہے. اب یہ ایسا کیا اثر ہے کہ اس میں کمال ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ہیں شیعان علی، ہم نے عصر کے وقت نماز پڑھ لی، ہم نے عصر کے وقت امر صالحہ کر لی. اب ایک ایسا یہودی بھی ہوگا، ایک ایسا کافر بھی ہوگا کہ جس نے عصر کے وقت ایسا غلط کام کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا چوری کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی عصر کی قسم کھائی ہوگی؟ نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ نے اس عصر کی قسم کھائی ہی نہیں ہے. میں گئی اپنے چھٹے امام کی بارگاہ میں، سوال کیا، اے امام مجھے بتائیے والعصر، مجھے عصر خاص کی قسم، یہاں کس عصر کا ذکر ہو رہا ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں تمہیں یہاں 3 تفصیلیں بتاؤں گا. اللہ نے 3 عصر کی قسمیں کھائی ہے. اچھا امام پہلی قسم کیا ہے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں، جو پہنچے وہ بولے ضرور. امام مسکرا کے کہتے ہیں پہلی عصر اس عصر کی نماز کی قسم ہے کہ جس میں میرے دادا علی نے انگوٹھی کی آپ سلامت رہے، بادشاہ حسین سلامت رہے. کیا کہا؟ اس عصر خاص کی قسم کہ جس عصر میں میرے مولا نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی. میرے خیال میں یہ واقعہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ عصر کی وقت کی میں سمجھا سکوں کہ قسم کیوں کہا اللہ نے. کیا کہا؟ والعصر، مجھے اس عصر خاص کی قسم کہ جس میں میرے علی نے، جس میں میرے ولی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ دی تھی. اب کیسے زکوٰۃ دی تھی؟ لوگ تو سارے کڑے تھے، صحابہ تو سارے کڑے تھے، موجود تو جماعت میں سارے تھے. اب رکوع کی حالت میں سارے ہیں. رکوع نماز کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کو ہم نے اگر چھوڑ دیا تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. اب علی نے، اس سوالی نے سوال کیا مسجد میں آ کے، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دو. کسی نے جواب نہ دیا. دوسری بار سوال آیا، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دے. کسی نے جواب نہ دیا. اب تیسری بار اس سوالی نے اپنی جملے فریاد کے چینج کر کے کہا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، بارہ الہی تیرے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ کے جا رہا ہوں، تو گلہ نہ کرنا. اتنا کہنا تھا، اللہ کے گھر کا سوال آیا. یہاں اللہ کے ولی نے، این اللہ نے، اسد اللہ نے اپنی رکوع کی حالت میں آگے ہاتھ کر کے کہا، لے جا انگوٹھی تیری ہو جا. اور زکوٰۃ دی تھی میں نے اللہ کی راہ میں. یہاں سوالی نے انگوٹھی لے لی، مولا نے ہاتھ واپس رکھ دیا. رکوع کی حالت میں نماز ختم ہو گئی. یہاں نماز کا ختم ہونا تھا. یہاں جبریل نے کہا، والعصر حسین نصیب کرے. کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے عصر خاص کی قسم، اور اب آسان کر دوں، مجھے اس عصر کے نماز کی قسم جس میں علی نے زکوٰۃ دی. آگے کیا کہا؟ والعصر
इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। अब मैंने यहाँ मौला से सवाल किया, मौला सारे इंसान खसारे में है, हर बंदा खसारे में है? कहा नहीं, तुमने सुना नहीं है, इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल लजीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो खसारे में है जो ईमान नहीं लेकर आए, और वो खसारे से बच चुके हैं जो ईमान लेकर आए। आओ बताती चलूं ईमान क्या है, आओ बताऊं ईमान कहते किसे है। अब याद नहीं है जंगे उहद में अली लड़ रहे हैं, मोहम्मद मुस्कुरा रहे हैं, लड़ते 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 जब अमर को अली ने कत्ल कर दिया, यहाँ मोहम्मद के मुंह से निकला वल्लाह बाखुदा कुल का कुल ईमान अली है। जंगल में पढ़ रही हूँ या मैं महफिल अली में पढ़ रही हूँ, अली ने क्या, मोहम्मद ने क्या कहा, कुल का कुल ईमान, मेरा और आपका बादशाह अली है, अली खुले इस्लाम, अली खुले ईमान है। तो यहाँ क्या कहा, कुल का कुल ईमान अली। अब क्या कहा, वो लोग जो ईमान लेकर आए वो खसारे से बच चुके हैं, यानी जिनका ईमान अली है, जिनके दिल में अली है, जिन्होंने अली की विलायत का इकरार किया, जिन्होंने अली की विलायत को माना, जिन्होंने आखिरी सांस तक अली अली किया, वो हमेशा खसारे से बचे रहेंगे। और जिन्होंने अली के अपने दिल में अली का बुग़्ज़ रखा और शिया काफिर बोलते रहे, वो सारे जिंदगी खसारे में रहेंगे। हुसैन की माँ आपको सलामत रखे, आप शाद हो, खुश हो। क्या कहा, वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल लजीना आमनू, आगे क्या है, वआमिनुस सालिहात, और जिन्होंने अमले सालिहा रखा, जिन्होंने अमले सालिहा को फैलाया। अब मैंने शुरू में कहा था कि अमले सालिहा किसे कहते हैं, अमले सालिहा किसे कहते हैं, अमले सालिहा नेक काम को कहते हैं। अब नेक काम क्या है ये भी बता चुकी हूँ मैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, ए मेरे भाई अली, तेरी विलायत अमले सालिहा है। तो यहाँ इसका आयत का मतलब ये हुआ कि जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने अली की विलायत का इकरार किया, और जिन्होंने अली की विलायत को जा दर जा, कूचा दर कूचा, गली दर गली, महल बर महल, जहाँ जहाँ भी फैलाने की कोशिश की, ये न सोचा ज़बान कटेगी, सर कटेगी, जान जाएगी, हमें फिक्र नहीं है, बस हमने अली वली अल्लाह को जियो, बस हमने अली वली अल्लाह को फैलाना है। ये था यहाँ तक। अभी आगे क्या कहता है अल्लाह, यहाँ तक तो हम पहुंचे थे अली पे। क्या है कि हमने ईमान वालों को बचाया, ईमान वाले यानी अली वाले, जिन्होंने विलायत का इकरार किया, वो है बस ईमान वाले, जिनके दिल में बुग़्ज़ अली, वो ईमान वाले हरगिज़ नहीं हो सकते। अब आगे क्या कहा, वतवस्सु बिल हक़ वतवस्सु बिस सब्र, और जो हक का हुक्म देते रहे। और बच्चा जानता है, जब बच्चे का पहला कदम होता है, हम बच्चे को पहला लफ्ज़ क्या सिखाते हैं, या अली सीखो, सीढ़ियाँ चढ़े या अली बोलो, सीढ़ियाँ उतरे या अली बोलो, बच्चा गिरे या अली बोलो, बच्चा उठे या अली बोलो, बच्चा पहला कदम निकाले या अली बोलो, बच्चा पहला लफ्ज़ बोले या अली बोलो। होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। अब जो अली से चलते हैं, जो अली के जिक्र से चलते हैं, वो चलते रहेंगे, और हम यहाँ सारी जिंदगी अली अली करते रहेंगे। चाहे अपने छोड़ दे, चाहे पराए छोड़ दे, चाहे ज़बान कटे, चाहे हाथ कटे, चाहे सर कलम हो जाए, चाहे कोई मजाक उड़ाए, हमें फिक्र नहीं होती, क्योंकि हमें मौला ने मंतखब क्या कह दिया, क्या कह दिया,
भी लिखना जियो। रुकना पढ़ना बात मैं भी बताती हूँ। क्या कहा? फिर चाहे जबान कटे, फिर चाहे हाथ कटे, हमने ये सब कुछ मीसम से सीखा है। हमें नहीं डर लगता, हमारी आसमान काटो, हाँ सिर पे बंदूक रखो। हमने अपने आप को अली के लिए बेच दिया है। हमें शहादत चाहिए जिस तरह मीसम को चाहिए। जिलहज के महीने में मुझे पंजाब से 2 कॉल्स आई और मुझे कहा गया कि आके इस बार हमारे पास आप मुहर्रम के 2 अशरे पढ़ें। लेकिन मैंने ये कह के इनकार कर दिया कि जहाँ से मुझे सपोर्ट मिली है, जहाँ से मैंने इब्तिदा किया है, जहाँ से मुझे हौसला मिला है, पहले मैंने उस कौम को जगाना है। ये मेरा मिशन है कि तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मेरी कौम का हर बच्चा यहाँ अली अली नहीं करेगा। मैंने इस मिशन को आखिरी सांस तक पूरी करना है, चाहे मेरी सांस भी आखिरी सांस तक यहाँ से चली जाए। लेकिन मैंने उनसे ये कह के इनकार कर दिया कि मैं पहले अपनी बारगाह में अपने गांव वालों को उनको जगाऊंगी, उनको उठाऊंगी जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। उसके बाद जाके मैंने कहीं और पढ़ना है। और आप सलामत रहो, आप खुश रहो, आप आबाद रहो कि आप लोग ही हमारे हौसला हैं, आप लोग ही हमारी हिम्मत है। अगर आप लोग यहाँ ना आते तो आज हमें यहाँ पढ़ने की हिम्मत न होती। बस वतवस्सु बिल हक के और हक का साथ दो। और जब कोई हक का साथ देता है वो हमेशा तन्हा रह जाता है। ये हकीकत है कि जब कोई हक का साथ देता है वो बंदा हमेशा अकेला रह जाता है। उसको अपने भी छोड़ देते हैं, उसको पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, उसको सब छोड़ देते हैं जो हक पे होता है। अगला बंदा जानता है कि ये हक पे है लेकिन फिर भी सब उसका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए अल्लाह ने अपनी इस सूरत के आखिरी आयत में क्या कहा? वतवस्सु बिल हक वतवस्सु बिस सब्र, और हक का साथ दो और सब्र की वसीयत करते रहो। यानी अगर आप हक के मामले में तन्हा रह जाएं तो वहाँ अपने अकीदे कमजोर न करना, वहाँ सिर्फ सब्र का दामन पकड़ना है हमने। अगर हम तन्हा रह भी जाएं अली वाले तो हम हमेशा सब्र का साथ देते हैं। और हमें सब्र मिला कहाँ से है? करबला से बेहतर सब्र हमें कहीं और से नहीं। जितना सब्र हमें करबला से मिला कहीं और से हमें नहीं मिला। अब अल्लाह ताला ने क्या कहा? मुझे असर खास की कसम कि जिस असर में अली ने ज़कात दिया। दूसरी तफसीर क्या है? बस मैं मुख्तसर कर रही हूँ। दूसरी तफसीर क्या है? दूसरी तफसीर ये है कि जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मेरा बादशाह हुसैन अकेला रह गया, जख्मों से चूर है मेरा हुसैन, तन्हा खड़ा है करबला के मैदान में और कहता है ए मेरे मालिक, तूने मुझसे जितने इम्तिहानात लेने थे मैंने सारे इम्तिहानात दे दिए। अब अगर कोई और इम्तिहान लेना है तो मेरी उसमें एक छोटी सी शर्त होगी। बता हुसैन शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि तुझे वहां से यहाँ आना, तुझे वहां से यहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए या अर्श मोहल्ला है या करबला मोहल्ला है, क्योंकि मोहल्ला कहते उसे हैं जहाँ खुदा रहता हो। तो या अर्श मोहल्ला है या करबला मोहल्ला है। और जब से हुसैन ने कुर्बानी दी है तब से खुदा भी करबला से गया नहीं है। हम जहाँ जहाँ खुदा को ढूंढे मिलता करबला में ही है खुदा हमें। बस क्या कहा हुसैन ने? कहा वो नाने की मेराज थी जो वहाँ गया था, ये हुसैन की मेराज होगी अगर तू यहाँ आएगा। कहा ठीक है तेरी शर्त मान ली। अब खुदा आए हैं करबला की जमीन पे। यहाँ खुदा का आना था, यहाँ करबला के टीले पे 1.25 लाख अंबिया आ गए, यहाँ 1.25 लाख अंबिया आ गए। यहाँ हुसैन का इम्तिहान शुरू हुआ, हुसैन का इम्तिहान शुरू हुआ। यहाँ इबलीस कहते हैं ए अल्लाह आज तू वहाँ से यहाँ कैसे आया है? कहा तुझे याद है तूने जब सजदा करने से इनकार किया था, तूने मुझे कहा था मैं हमेशा तेरे मानने वालों को
کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. اور آج یہاں پہ دیکھو یہ وہ انسان ہے, یہ وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں نے تجھے کہا تھا کہ تو جتنی کوشش کر لے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وہ حسین ہے جو مجھے بچائے گا, جو میرے لا الہ کو بچائے گا, جو میرے نبی کے دین کو بچائے گا, جو میرے علی کی ولایت کو بچائے گا. کہا اچھا اگر ایسے ہے تو امتحان ذرا مشکل کر دے. ایسے ہے تو امتحان مشکل کر دے. کہا ابلیس چاہتا کیا ہے؟ کہا چاہتا یہ ہوں کہ آج تیری ہاتھ میں جو قدرت ہے نا, اس میں جو سورج ہے, اس کو حکم دے دے کہ دنیا جہان کی جتنی اپنی کرنیں پھیلا چکا ہے, تمام کرنوں کو دنیا سے سمیٹ کر صرف اور صرف حسین ابن علی پر لے آؤ. تمام تر گرمی کی تپش حسین ابن علی پر. اب یہاں اللہ نے کہا حسین آج تو نے امتحان دینا ہے. اللہ نے سورج کو حکم دیا. اب سورج سوا نیزے پر, یہاں 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنی آنکھیں چھپا لی. کہا حسین آج خدا کرے تو امتحان میں کامیاب ہو جائے. ابراہیم نے کہا میری خواہش تھی میرے قبیلے میں سے کوئی ایسا ہو جو صلات قائم کرے. صلات کہتے ہیں علی کو, اور یہ حسین ہے جس نے, اللہ نے کہا کہ اس نے واحد حسین ہے کہ جس نے علی کو قائم رکھا, جس نے ولایت کو قائم رکھا. بس یہاں حسین نے گرم زمین کی کربلا پہ, یہاں پہ حسین کا سجدہ کرنا تھا. یہاں پہ خدا نے کہا والعصر, مجھے اس عصر خاص کی قسم کہ جس میں میرے حسین نے گرم ریت کی زمین پر سجدہ کیا. اور تیسری قسم مجھے اس عصر کی قسم کہ جب وقت کے امام ظہور کریں گے تو جمعے کا دن ہوگا, 10 محرم ہوگا اور عصر کا وقت ہوگا. وقت کے قائم امام کعبے کی چھت پر ظہور کریں گے, اور وقت کے قائم امام جب کعبے کی چھت پر ظہور کریں گے تب اللہ وہاں سے دوبارہ جبریل کو بھیج کے کہے گا کہ والعصر, مجھے اس عصر خاص کی قسم کہ جس میں میرے 12ویں ولی نے, جس میں میرے آخری ولی نے ظہور کیا ہے. درود پڑھ دے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ لطف آیا کیا وقت ضائع ہوا؟ آباد رہو, شاد رہو. یہاں سے اٹھنے نہ پائے کہ وہ حاجت پوری ہو جائے جو آپ لوگوں کے دلوں میں. اللہ باخدا حسین کی عبادت وہ عبادت ہے جس میں سکون ہے. حسین کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس میں تسکین ہے. جب تک میں ممبر پہ ہوتی ہوں, جب میں بارگاہ میں ہوتی ہوں, جو خدمت جو ڈیوٹی میں یہاں پہ کرتی ہوں, میری تمام ٹینشنز ختم ہوتی ہے. مجھے کوئی مصیبت, مجھے کوئی ٹینشن, مجھے کوئی فکر یاد نہیں رہتی, کیونکہ یہ ایسا در ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے. یہ امتحان ضرور لیتا ہے, یہ آزمائش اپنے بندوں سے ضرور لیتا ہے, لیکن اس کے در میں سکون ہوتا ہے. تو محرم الحرام ہے آج, اور میرے بادشاہ حسین نے آج کربلا میں قدم رکھا ہے. میں نے بیان 28 رجب کرنا ہے کہ 28 رجب کو کیا ہوا تھا. اس سے پہلے کچھ التجاعات کروں گی آپ لوگوں کے سامنے, صرف اپنا عقیدہ بتاؤں گی, کسی پہ زبردستی نہیں ہے. صرف میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ جو چیز میرے علم میں آتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر عاشق حسین تک پہنچا سکوں. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو شام والی زینب کے ساتھ 4 سالہ کی سکینہ ہر بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. اور 4 سالہ کی سکینہ 6 مہینے کے بچے سے لے کے 100 سال کی ہر انسان کو دیکھتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اور پھر اپنے پھوپھی اماں سے سوالات کرتی ہے. التجا یہ ہے کہ ان ایام میں اگر 2 مہینے نہیں تو 10 دن کوشش یہ کرے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنے گود میں بٹھائیں, اور جو یہاں ہو رہا ہے وہ انہیں آسان الفاظ میں گھروں میں جا کے سمجھائیں. کیونکہ اگر میں آج یہاں کھڑی ہوں تو اس کی وجہ میری ماں ہے
کہ جب جب میں بارگاہ میں آئی ہوں، میں نے یہی بارگاہ سے پہلا درسگاہ ہے یہ، اور یہی زندگی میں ساری زندگی اسی بارگاہ میں آئی ہوں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں 6 مہینے سے لے کے آج 24 سال تک میں نے یہاں کہیں باہر وقت گزارا ہوں۔ میری ماں مجھے گود میں بٹھاتی تھی اور یہاں جو بھی آتا تھا میں اس سے گھر جا کے پوچھتی تو وہ مجھے بتاتی کہ یہ ہوا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہر بچے کو اپنے پاس بٹھائیں اور انہیں یہ بتائیں، یہ ہماری آنے والی نوجوان نسلیں ہیں، اسی نے آگے حسینیت پھیلانی ہے، انہیں نے آگے ہمیں جا کے علی کی ولایت پھیلانی ہے، کیونکہ ہماری سانسیں کب تک ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ بس التجا اتنی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گود میں بٹھاؤ، اور جو یہاں سے آپ سیکھو گھر جا کے آسان الفاظ میں، اگر آپ لوگ بچوں کو سلاتے وقت کہانیاں سناتے ہو تو بجائے اس کے کہ جن بھوت پری کی کہانی سنائے، آپ حسین ابن علی کی کہانی سنائے کریں۔ اگر ان 10 دنوں میں جتنی کم پانی آپ پی سکتے ہیں اتنا کم پانی بند کرنے کا نہیں کہہ رہی، کیونکہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، ہم وہ نہیں ہو سکتے، لیکن جتنا کم پی سکتے ہو اتنا کم۔ جب بارگاہ میں آ جاؤ تو کوشش کرو کہ کانوں میں بالیاں نہ ہو، کہیں اگر 4 سالہ کی سکینہ نے کسی بچے کے کان میں بالیاں دیکھ لی نا تو پھوپھی اماں سے سوال کرتی ہے کیا اس سے کوئی بالیاں چھیننے والا نہیں ہے؟ جب بارگاہ میں آ جاؤ نا اور 6 یا 7 مہینے کے بچے کو ساتھ لے تو کوشش کرو کہ اس کو بارگاہ میں چھوما نہ کرو، کوشش کرو کہ 10 دن اپنے بچے کو چھوما نہ کرو، کیونکہ اگر کہیں ماں بارگاہ میں ابن رباب بیٹھی ہو نا تو وہ یہ سوال کرے گی کہ ہائے میرا اصغر، اب تک تو بڑا ہو چکا ہوتا، میں نے تو اصغر کو چھوما بھی نہیں، میرے اصغر نے تو ابھی بولنا بھی سیکھا نہیں۔ 28 رجب حسین نے لسٹ تیار کیا اور عباس کو آ کے لسٹ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ مدینے سے سفر کریں گے۔ حسین نے 28 کی ساری رات نیند نہیں کی، ساری رات 28 رجب حسین نے نیند نہیں کی، کیا کیا؟ مدینے کے ایک دروازے پہ حسین نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ہر دروازے پہ جا کے یہ کہا ہے کہ اے میرے نانا کی امت، میں یہ مدینہ چھوڑ کے کل جا رہا ہوں، میں یہ مدینہ چھوڑ کے کل جا رہا ہوں۔ اور جب اگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا نا تو بڑی حسرت سے 3 بار دستک دینے کے بعد بھی اگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا نا تو حسین نے حسرت سے گھر کی طرف دیکھ کے کہا تھا نہ کھول دروازہ، لیکن اتنا یاد رہے حسین اکیلا نہیں جا رہا، ارے علی کی بیٹیاں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ مدینے کے لوگ سو رہے ہیں اور 28 رجب کی رات علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی ہیں، ارے صحابہ کی بیٹیاں سکون کر رہی ہیں اور 28 رجب کی رات علی کی بیٹیاں رو رو کے نانا کے روزے پہ کہہ رہی ہے نانا نہ جانے کب واپس آئیں گے۔ بس حسین نے عباس کو لسٹ دمایا اور خود آیا نانا کے روزے پہ بیٹھ کے کہتا ہے نانا تیرے شہر سے بہت دور جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو حسین بیٹا؟ کہا نانا تیرے دین بچانے جا رہا ہوں، بابا علی کی ولایت بچانے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا کیسے بچاؤ گے؟ کہا تجھے پتا ہے؟ کہا تجھے پتا ہے حسین، میں نے مدینے کو یثرب کو مدینے بنانے میں بڑی محنت کی تھی، تب میرے پاس بہت لوگ تھے، میرے پاس حمزہ تھا، میرے پاس علی تھا، میرے پاس ابو طالب تھا، میرے پاس خدیجہ کی دولت تھی، میرے پاس زہرا کی دعا تھا، میرے پاس جناب علی کا ذوالفقار تھا۔ حسین تیرے پاس کیا ہے جو تو جا کے ویرانے کو وہاں پہ شہر بنائے گا، ویرانے کو وہاں پہ جنت بنانا چاہ رہا ہے؟ حسین کہتا ہے نانا میں غریب تو نہیں ہوں، نانا میں غریب تو نہیں ہوں، میرے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ حسین کیا ہے تیرے پاس؟ حسین تڑپ کے کہتے ہیں عباس کے بازو، اکبر کا سینہ، قاسم کے ٹکڑے، آنا محمد کے لاشیں، سکینہ کے در، زینب کی چادر، اتنا کہنا تھا تڑپ کے محمد کہتا ہے اچھا تیرے پاس یہ کچھ ہے، بتا تو بچانے کیا جا رہا ہے؟ کہا تیرا دین
दरवाज़ों को बंद कर दिया। अगर मेरा दीन न बचा फिर, कहा मैंने अपनी माँ की हम शक्ल सुगरा को मदीने की गलियों में रोता छोड़ के चला जाना है, उसको बाई से अलग करना है। कहा दीन फिर न बचा फिर, कहा मैं एहराम तोड़ दूंगा मक्के में। दीन न बचा फिर, कहा मुस्लिम शहीद कर दूंगा। दीन न बचा फिर, कहा मैं करबला जाके अब्बास के बाजू दूंगा। दीन न बचा फिर, अकबर का कलेजा दूंगा। दीन न बचा फिर, कासिम के टुकड़े दूंगा। दीन न बचा फिर, औला मोहम्मद की लाशें दूंगा। दीन न बचा फिर, सकीना की धुर दूंगा। दीन न बचा फिर, क्या कहा आखिरी सजदा करके खुद को भी कुर्बान कर दूंगा। हुसैन दीन न बचा फिर, तड़प के हुसैन कहता है और कुछ नहीं है हुसैन के पास। अली की हवेली से अली की बेटी की आवाज आई, नाना करबला जाने, हुसैन जाने, शाम जाने, ज़ैनब जाने। हाय सदके, हाय सदके, हाय मैं कुर्बान, हाय मैं वारी बीबी, हाय मैं तेरे उजड़ने पे मरी, हाय मैं तेरे उजड़ने पे सदके। हाय बीबी, इतना कहना था। अब्बास ने जब लिस्ट में ज़ैनब का नाम देखा ना, भागा हुआ हुसैन के पास आया। कहा हुसैन, हुसैन ये ज़ैनब का नाम। कहा हुसैन वो ज़ैनब जिसने आज तक अपने घर से बाहर कदम ना निकाला, तो आज उस ज़ैनब को मदीने से बाहर ले जाने का बोल रहा है। कहा हुसैन, हुसैन अब्बास से कहता है चुप कर जाओ, दीन को ज़ैनब की ज़रूरत है। कहा किस चीज़ की ज़रूरत है? कहा दीन को ज़ैनब के रिदा की ज़रूरत है। और इतना कहना था, अब्बास भागा हुआ रुकैया की हवेली गया। रुकैया अपनी चादर दे दे, रुकैया ने अपनी चादर बाई के हवाले किया। भागा हुआ हुसैन के पास कहता है अगर रुकैया के चादर से काम होता है तो खुदा के लिए ज़ैनब को मदीने से ना निकाल। हाय सदके, हुसैन कहता है ना अब्बास, ज़ैनब की चादर की नहीं, अली के लहजे की, ज़ैनब की खुतबों की ज़रूरत है। हुसैन ने कहा बस यहाँ लिस्ट तैयार हुआ, यहाँ तमाम लोग खेमे अमारियों के बैठे। कहा अब्बास सब तैयार हो गए ना? अब्बास रो के कहता है हुसैन मलका आलिया अभी तक नहीं आई। अब अब्बास, हुसैन, अकबर, कासिम और मोहम्मद सारे के सारे गुजरे ज़ैनब की तरफ गए। यहाँ दरवाज़ा खोला हुसैन ने, अस्सलाम अलैका या बिन्ते अली, वालेकुम अस्सलाम या इब्न रसूलिल्लाह। कहा मलका तैयार नहीं है क्या? कहा तैयार हूँ, बस अब्बास का इंतजार कर रही थी। इतना कहना था। अब बीबी ने जैसे ही पहला कदम निकाला, अकबर ने अपना बाजू आगे किया। अब जैसे ही दूसरा कदम निकाला, कासिम ने अपना बाजू आगे किया। ज़ैनब आगे निकली है। जैसी ज़ैनब निकली है ना, हमारी भी बैठने के लिए अब हर एक हर किसी को देख रहा है। ज़ैनब को हमारी में कौन बिठाएगा? ज़ैनब को हमारी में कौन चढ़ाएगा? अब्बास ने सर रख के कहा ज़ैनब मेरे सर पे पाँव रख और हमारी पे चढ़ जा। अब जुमला सुन के हाय ज़रूर करना। ज़ैनब ने अब्बास का माथा चूम के कहा जा अब्बास, खुदा तेरे बाजू सलामत रखे। खुदा तेरे बाजू सलामत रखे। अब कहना था जनाब सैयद सज्जाद कहते अच्छा ना करे, अगर शाम के गज़ारों में, शाम के दरबारों में मुझे सज्जाद ने भी चादर इसको लेकर जाना है तो आज भी मुझे ज़ैनब को चढ़ाने दे। ज़ैनब चढ़ गई, काफिला रवाना हुआ। अब 7 साल की सोरा तड़प तड़प के रो रो के कभी एक दीवार में सर मारती है, कभी दूसरे दीवार में सर मारती है। भैया अकबर, भैया अकबर, तेरे सहरे की अरमान, तेरे बारात की ख्वाहिश, हाय सुगरा मर जाएगी, हाय सुगरा अकबर के बगैर मर जाएगी। अकबर, अकबर काफिला रोक ले, बहन को समझाओ। अब अकबर वापस आएगी। ना कर सुगरा, ना कर सुगरा, वापस आऊंगा, तुझे शादी पे लेकर जाऊंगा, तू मेरी बारात लेकर आएगी, तू मेरी दुल्हन लेकर आएगी। ना कर सुगरा। अब सुगरा कहती है एक तू बीमार हो, आगे से तनहा छोड़ रहे हो, बता कब लेने आओगे? अकबर कहता है समझ जाना, अगर मेरे बाग के फूल अगर हमेशा जिंदा रहे तो
سے